اس زمانے میں شروع ہوا ہے اپنی اپنی پلیٹ الگ الگ کھاؤ. جس کو جامع پڑھنا کہا جائے یا اس کو خالص یہودیت نصرانیت کا مزاج کہا جائے، کیونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھانے کی بے برکتی کا اور کھانے کی تنگی کی شکایت کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم الگ الگ کھاتے ہوگے اس لیے تمہارے کھانے میں سے برکت اٹھا لے گی. تو میں نے عرض کیا کہ پیالہ کھانے کا لا کر رکھا گیا، اسی میں سب کھاتے. ان صاحب کو خیال آیا میرا ہاتھ کیونکہ کٹا ہوا ہے تو میرے ساتھ لوگ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، قبل اس کے کہ عمر مجھے کھانے کے لیے کہیں مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. وہ صاحب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے، اٹھ کے جانے لگے. تو میں نے دیکھ لیا. میں کہاں جا رہے ہو؟ میں یہاں آؤ، یہاں بیٹھو. تو میں اٹھ کے جا رہے ہو؟ تم اس لیے اٹھ کر جا رہے ہوگے کہ تمہارے ساتھ ہم کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے. یہی بات ہے نا کہ ہاں جی یہی بات ہے. فرمایا کہ تم جب تک یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس پیالے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. سارے ساتھیوں کو بلایا دسترخوان پر، سب کو پہلے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد حضرت عمر نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ان کو قسم دی کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں گھماؤ. اس نے ہاتھ اندر حضرت عمر کا حکم تھا وہاں تو جو حکم ہے وہ پورا کرنا ہے. اس نے اپنا ہاتھ اس میں گھمایا اور میں سب سے کہا اب کھاؤ اس پیالے میں سے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر ہاتھ کرنے والے آدمی کی قیمت تمہیں معلوم ہو کہ ہمارا اس کی کیا قیمت ہے. میں کھاؤ اس کھانے میں سے. میں تو اس لیے گھن کر رہے ہو کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کٹا ہوا ہاتھ کا جو حصہ کٹ گیا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، کیا باقی حصہ جہنم میں جائے گا؟ اس کا پورا بدن جنتی ہے، لہذا اس پیالے میں سے کھاؤ. اس طرح لوگوں کی محبت ضرورت پیدا کی گئی. میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کیا مزاج امت کے بنانے کا تھا. اللہ اکبر. حضرت اسامہ جب آئے تو کالے بدشکل تو تھے ہی، ناک پچکی ہوئی تھی، برے حال کے تھے، نہ رنگ ملتا تھا عربوں سے نہ شکل صورت ملتی تھی. جب مدینہ آئے تو چیچک ہو گئی، چیچک سے اور چہرہ بگڑ گیا، چیچک کے داغ چہرے پر. ان کو ان کی ٹھوکر لگی گھر کی چوکھٹ میں اور یہ گرے اور پیشانی لگی زمین پر، جس سے ان کی پیشانی پر زخم ہو گیا. ادھر خون بہنے لگا، ادھر ناک بہ رہی تھی، چھوٹے بچے تھے. اب میں عائشہ عائشہ دیکھ جلدی سے اٹھ، اس کی ناک صاف کر اور اس کے پیشانی کا خون صاف کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی گھن آئی اور مجھے بڑی ناگواری ہوئی کہ میں کیسے صاف کروں گی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے انکار کر دیا کہ حضرت میں نہیں کرتی. طبیعت میں نفاست، حضرت عائشہ کی طبیعت کی نفاست حضرت عائشہ نے نہیں کیا. آپ اٹھے اور آپ نے اپنے ہونٹوں سے حضرت اسامہ کے خون کو اپنے ہونٹوں سے پوچھا، کپڑے سے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہونٹ کو ان کے خون پر اور ان کے زخم پر لگایا اور ان کے زخم کا خون چوسا آپ نے اور منہ میں لے کر کلی کی. آپ اس طرح کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا خون رک گیا اور اپنے ہاتھ سے آپ نے ان کی ناک صاف کی. اس میں عائشہ کو دکھلانا تھا کہ تم جس اجنبی بچے سے نفرت کر رہی ہو، ہمارے ہاں اس اجنبی آدمی کا یہ مقام ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کو حقیر سمجھنا آدمی کے اپنی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. یہی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عرفات سے چلنے میں دیر ہوئی، صحابہ انتظار میں کہ اب چلیں گے. دیر ہوتی گئی. سوال ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ آخر کیوں تاخیر ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ آپ نہیں فرمایا، آپ کسی کا انتظار کر رہے تھے. بہت دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے تو میں آپ چلو اسامہ کا انتظار کر رہے تھے. اہل یمن نے کہا اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا. بس سب سے پہلے ابتدا جب آیا تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے. پوچھا گیا اہل یمن کے ارتداد کی کیا وجہ ہوئی، کیوں مرتد ہو گئے اسلام سے؟ کہا کہ ان کے اسلام سے مرتد ہونے کی وجہ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا
ان کے ارتداد کا سبب بنا ہے۔ یہ روایت موجود ہے، صحابہ میں نقل کیا حضرت نے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، تمہیں نہیں معلوم کہ کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام کیا درجہ ہے۔ آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر پراگندہ برے حال کے نظر آتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، جنہیں مطلب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ ان کا اللہ کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کے قسم کو پورا کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے ایک اصول یہ دیا گیا کہ آپ نرم ہو کر چلیں، آپ نرم ہو کر چلیں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ ان سے درگزر کرتے رہیں، فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں۔ صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ غلام کو کتنی بار معاف کروں، یعنی کب تک معاف کروں، کب اس کو سزا دوں؟ جی ہاں، غلام کو کتنی مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کیا حد ہے اس کی غلام کو معاف کرنے کی؟ فرمایا کہ 70 مرتبہ معاف کرو۔ آپ یہ 70 تقسیم کے لیے ہے، 70 تقسیم کے لیے کہ تم انہیں معاف کرو۔ ایسی بھی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا۔ یا حاطب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کی خبر مشرکین کو کر دی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کہ حاطب کو میرے حوالے کیجیے، میں اسے قتل کر دوں۔ میں کہ نہیں، حاطب سے پوچھو آخر کیا عارض پیش آیا، کیا عذر پیش آیا، کیا مجبوری پیش آئی کہ حاطب نے کفار کو خط لکھا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ بے وصولی کبھی ہوتی ہے عوارض کی وجہ سے، میں پوچھ ان سے کیا عذر پیش آیا۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ سب کے رشتہ دار ہیں وہاں، آپ مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ میں نے تو کفار پر احسان کیا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، اپنی فکر کر لیں اور اپنا انتظام کر لیں، اور میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میرے اس احسان کے بدلے میں وہ وہاں میرے بچوں کی حفاظت کر لیں، میرے بچے وہاں مکے میں ہیں، مشرک ہیں۔ تو میں کہ حاطب نے جو کچھ کیا ہے اپنے بچوں کی محبت میں ایسا کر لیا ہے، ورنہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اولاد کے بارے میں آیا ہے کہ اولاد مجھلا بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے۔ آدمی اولاد کی وجہ سے کبھی بزدل بھی ہو جاتا ہے، نادانی کی حرکت بھی کر بیٹھتا ہے، اولاد کی وجہ سے آدمی بخیل بھی ہو جاتا ہے۔ یا آدمی بخیل ہوتا ہے اولاد کے لیے کہ مال اٹھا کر رکھے کل بچے کا کام آ جائے گا، یا آدمی اولاد کی وجہ سے بزدل ہو جاتا ہے کہ میں اگر میدان میں مارا گیا تو میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اولاد کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے آدمی کوئی نادانی کی حرکت بھی کر بیٹھتا ہے۔ مانا کہ اولاد مجبنہ بھی ہے، مجھلہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے۔ آپ نے حاطب کو یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ انہوں نے بچوں کی وجہ سے ایسا کیا ہے، ورنہ یہ ہمارا صحابی ہے اور ہمارا ساتھی ہے، انہوں نے ہمارے نقصان کے لیے ایسا نہیں کیا۔ سوچیے آپ، جب کہ اس زمانے میں کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اسے کافروں کا جاسوس کہہ کر شاید ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو خط لکھنے والے حاطب کو یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ انہوں نے تو یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے۔ حاطب نے نہیں کہا کہ ساری دنیا کو بھی اگر خبر ہو جائے کہ آپ مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم اس کا یقین ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ نے معاف کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی کی انتہا ہے۔ زہر دینے والے کو، قتل کی ارادے سے آنے والے کو، سحر کرنے والے کو، جس کے لیے بھی صحابہ نے انتقام کا آپ سے اجازت لی، آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل آپ کے اخلاق یہ تھے، آپ کے اصل اخلاق یہ تھے کہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آتے تھے، آپ کے اخلاق ایسے لوگوں کو آپ کا دوست بنا دیا کرتے تھے۔
یہ ایک اصول ہے، لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا، یہ ایسے اخلاق ہونے چاہیے۔ لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ آدمی داعی وہ ہوتا ہے جو کافر اور قاتل کے دل میں بھی محبت پیدا کر دے، اسے کہتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو کفار آپ کے قتل کے ارادے سے آتے تھے، آپ ان کا ایسا اکرام کرتے تھے، جی ہاں، کہ وہ آپ کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ وہاں انتظار ہوتا تھا مکے میں، عمر بن وہاب کا مکے والے انتظار کر رہے تھے کہ عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے گیا ہے، جبکہ کیا خبر آتی ہے، کب خبر آتی ہے؟ لو ایک مدت کے بعد کوئی صاحب گئے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ خاطب گئے تھے یہاں، وہ عمر بن وہاب گئے تھے قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ہوا؟ کہنے وہ تو پہلی مجلس میں ان کے دل میں داخل ہو گئے تھے، تم کہاں قتل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ تو پہلی ہی ملاقات میں آپ کے دل میں داخل ہو گئے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہاں معاملہ یہ تھا عفو و درگزر کا، تو فرمایا کہ ایک اجتماعیت کا سبب یہ ہے، ایک اجتماعیت کا سبب یہ کہ آدمی وہ سدا قلبی کے ساتھ چلے۔ یہ تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت کبھی نہیں بن سکتی۔ امت کے بننے کے لیے تو وہ وسعت قلبی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور ہماری وسعت قلبی چاہیے۔ چوتھا عمل ہی دیا گیا قرآن نے اجتماعیت کا تیسرا عمل یہ دیا ہے کہ آپ غلطی کرنے والے کے لیے استغفار کیجیے، ان کے لیے آپ استغفار کیجیے، تنہائیوں میں اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا۔ اور چوتھا کام یہ دیا گیا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ ساری بڑی بڑی خیریں و فتوحات اور ساری بڑی بڑی غیبی نصرتیں وہ سب کی سب مشورے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے، اگر اللہ سے مدد لینے کا عبادات میں نماز سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں، تو اللہ کے اس دین کے دعوت کے میدان میں اللہ کی مدد کے لینے کا مشورے سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اسلام کا وقار اگر نماز میں ہے تو دعوت کا وقار مشورے میں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں سے، کسریٰ و قیصر کے یہاں سے ان کے جاسوس آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کا حال دیکھ کر ان سے جا کر بتاتے تھے کہ وہاں تو مشورہ ایسی اطاعت پر اور ایسے وقار کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو وہ مشورہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں تو مشوروں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور آپ تو کیا تو مشورہ ہی نہیں ہے جو مشورہ ان کے یہاں ہوتا ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں جا کر کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے مشورے کے آداب و طریقے ایسے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کافر جاسوس آپ کے مشورے کو دیکھ کر جا کر اپنے بادشاہوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کا مشورہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مشورہ نماز کی طرح ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے۔ جو طریقہ نماز کا ہے وہ طریقہ مشورے کا ہے، جو اہمیت نماز کی ہے وہ اہمیت مشورے کی ہے، جو جگہ نماز کی ہے وہ جگہ مشورے کی ہے۔ اس طرح سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، سارے کام چھوڑ کر مشورے کے لیے آنا ضروری ہے۔ جس طرح آپ کی نماز کا ایک امام ہے، اس طرح آپ کے مشورے کا ایک امیر ہونا چاہیے۔ امامت تو کیونکہ زمانے میں امامت تو ملازمت بن گئی ہے نا، اس زمانے میں امامت ملازمت ہے، زمانے امامت ملازمت ہے۔ ایک ملازم امام ملازم کو کہا جاتا ہے، حالانکہ امامت ملازمت نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو، امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو۔ میں تو یہی پڑھا تھا پہلے اپنے باری میں، پیشوائے دین کو جانو امام، کہ امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو۔ یہاں امام صرف نماز پڑھانے والے کو امام کہنا، یہ سارے دین کے ایک جز کا امام ہے، ورنہ امام تو پیشوائے دین کو کہتے ہیں۔ امام پیشوائے دین کو